اچھا آپ نے کیا سوچا محبت کرنا آسان کام ہے؟ ارے نہ، محبت کرنا بہادروں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے جی محبت کرنا؟ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ بزدل آدمی محبت تھوڑی کر سکتا ہے، وہ تو آج کسی کا وفادار ہے، کل کسی اور کا وفادار ہے، آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے، آج اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے، کل کو اس کی پیٹھ کے پیچھے اپنے مفاد کے لیے برائی کر رہا ہے۔ اور محبت کرنا کوئی بزدلوں کا کام تھوڑی ہے، محبت تو بہادر لوگ کرتے ہیں، محبت تو ہمت والے لوگ کرتے ہیں، محبت تو جرات والے لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دل دیا ہوتا ہے، جن کے اندر طاقتور دل ہوتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت تھوڑی ہے جس کو تم محبت سمجھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ شعبان رمضان سے پہلے آتا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب اس کا معنی یہ ہوئے کہ شعبان بھی اظہار محبت کا مہینہ ہے، رمضان بھی عشق کا مہینہ ہے۔ شعبان کو اتنی عظمت اس لیے عطا ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب رمضان پائیں تو یہ عشق میں جنون کی حد تک پہنچ جائیں۔ اسلام نے عشق و محبت کے آداب طے کیے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو دینی جلسہ سننے آئے، مولانا صاحب عشق محبت کی بات کر رہے ہیں۔ لیلا مجنو کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں نہیں سنا؟ سنا ہے۔ مجنو کا نام کیس تھا، کیس، مجنو نہیں تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے کچھ سال بعد یہ پیدا ہوئے لیلا اور مجنو۔ اب جب دونوں میں عشق ہوا نا، اب پورے عرب میں شور مچ گیا۔ تو لیلا جس گاؤں میں رہتی تھی، جس علاقے میں رہتی تھی، تو وہاں کا جو کوتوال تھا یا سرپنچ تھا، جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے ہر ایک گاؤں میں ایک، اب اس کو بھی پتہ لگ گیا۔ تو وہ لیلا کے ابا کے پاس گیا تو کہنے لگا وہ مجھے پتہ لگا ایسے ایسے پورے دیش میں شور مچا ہوا ہے، تو میں لیلا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ جو کیس ہے وہ اس کے عشق میں اتنا کیوں مبتلا ہو گیا ہے، آخر کیسی ہے، کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس کے ابا نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز ماری کہ آؤ بھائی پانی وانی لاؤ، کوتوال صاحب آئے ہیں۔ اب جب لیلا پانی لے کے آئی، لیلا تو کہتے ہیں نا رات کو، عربی میں لیلا کہتے ہیں۔ اب رات کیسی ہوتی ہے؟ اندھیری، رات تو کالی ہوتی ہے۔ اب جب لیلا پانی لے کے آئی تو وہ اتنی کالی، عام لوگوں سے بھی زیادہ کالی، اتنی زیادہ کالی تھی جس طرح توا ہوتا ہے روٹی پکانے والا۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی، تو وہ کہنے لگا، کوتوال کہنے لگا کہ تجھ کو، کیس کو تیرے میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ تیرے عشق میں پاگل ہوا پھر رہا ہے؟ تو لیلا نے بڑا تاریخی جواب دیا، کہنے لگی میاں اگر تم مجھے کیس کی نظروں سے دیکھتے تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا نہیں۔ نظر اس کی ہونی چاہیے جو عشق کر رہا ہے۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے تو وہ کیس مل گیا راستے میں، جس کو آپ مجنو کہتے ہو۔ تو شاید آپ لوگوں کو بہت کم پتا، ہمارے 4 جو خلیفہ گزرے،
حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ صحابہ نے امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. بی بی فاطمہ کے بڑے بیٹے امام حسن ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں. تو مل گئے، کیس مل گیا رستے میں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کیس مل گیا. ہم عمر تھا، دوست تھے، تو اپنے ساتھ ہی چلنے لگے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھنے لگے اور کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کہنے لگے کیس تجھے پتہ ہے ہم نے مسلمانوں میں جھگڑے کو بند کرنے کے لیے تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو خلافت کی گدی کو چھوڑ دیا اور سیدنا امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا. خلیفہ تو خود تھے، لیکن جب چند مہینے دیکھا کہ مسلمانوں میں ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، فرمایا میں نے چھوڑ دی خلافت، تو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا. تو کہنے لگا کیس اچھا تو بتا یار، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بناتے تو تیری نگاہ میں اور کون تھا جس کو خلیفہ بناتے؟ تو پھر وہ جو کیس تھا نا، وہ کہنے لگا حضرت گستاخی کی معافی، اگر تم مجھے پوچھو نا تو پھر لیلا سے بہتر کوئی اور نہ. تو حضرت مسکرائے، کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ تو مجنو ہے. یہ جو لقب ملا ہے نا مجنو کا، یہ نبی علیہ السلام کے گھرانے سے ملا ہے اس کو. تب ان کی جو روح داد وفا ہے، روح داد محبت ہے، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اب تک. نبی علیہ السلام کے نواسے نے کہا کہ تو مجنو ہے یار. تو لوگ کیس کا نام بھول گئے، اس کو مجنو ہی کہنے لگے کہ لیلا اور مجنو کا قصہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج لیلا اور مجنو کا قصہ کیوں سنا رہے ہیں. کل مجھے باول بھائی ملے تو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ گلاب کے پھول خریدنے آ رہے ہیں کیونکہ ویلنٹائن ڈے ہے. عشق اور محبت کا دن ہے. عشق کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہوتی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو دین ہے نا، یہ اتنا وراثت والا، اتنا امیر، جس کو رچ ہسٹری کہتے ہیں، اتنا مضبوط دین ہے کہ کوئی پہلو، کوئی نظریہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے اپنی تعلیمات کا اظہار نہ کیا ہو، جس پر روڈ میپ نہ دیا ہو، جس پر یہ نہ کہا ہو کہ چلنا کیسے، کرنا کیا ہے. محبت کرنا چاہتے ہیں؟ آؤ ہم سے پوچھو محبت ہوگی کیسے، کرنی کیسے؟ کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب محبت رائج کیے ہیں. محبت ہوتی کیا ہے یہ سمجھایا دنیا کو. محبت کے آداب کیا ہیں، محبت کی کیسے جاتی ہے. عشق جو ہے نا وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مزاجی. عشق حقیقی وہ جب بندہ اپنے رب اور رسول کے ساتھ وفادار ہونے کے بعد اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے دنیا میں ان تمام حلال کاموں کے لیے، جہاں اس کی انا بھی اگر ختم ہوتی ہو تو ان حلال رشتوں کو بچانے کے لیے، حلال کاموں کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہے. اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اور عشق مزاجی وہ جس طرح کسی کو کسی ایک ہی لڑکی سے پیار ہو، یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو، یا آپ کو اپنی گاڑی سے پیار ہو، صرف اپنی اولاد سے پیار ہو، یا صرف پیسے سے پیار ہو، یا اپنی شکل سے پیار ہو، یا صرف اپنے کپڑوں سے. اس کو عشق مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ پیچھے ہی لگا ہوا ہے. آج دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام پر
حالانکہ اگر یہ عقل مند ہوتے، وائلنٹن کا مطلب سمجھتے، تو مسٹر وائلنٹن جو تھے ان کو پھانسی کی سزا اس لیے ہوئی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سرے بازار لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کریں۔ اٹھاؤ تاریخ۔ عشق کے آداب سکھائے جاتے ہیں اسلام میں، تو ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، خود عشق کیا محمد الرسول اللہ سے، اپنا محبوب بنایا۔ کائنات کی ابتدائی عشق سے کی گئی، محبت کے ساتھ کی گئی۔ بار بار قرآن پاک میں اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، کبھی اپنے محبوب کو طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا۔ بار بار اس کا اظہار کیا اپنے محبوب کے ساتھ۔ کبھی ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا کے کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ عشق کے آداب یہ نہیں ہے، اور کس کو کہتے ہیں عشق؟ کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر اس کا بندہ پلہ نہ چھوڑے، پھر چاہے زندگی میں نشیب آئے، فراز آئے، ترقی آئے، مصیبت آئے، حسن رہے یا چلا جائے، صحت ہو یا ختم ہو جائے، دولت آئے یا چلی جائے، اقتدار میں ہو یا فقیر بن جائے، پھر جس کے ساتھ عشق اور محبت کر لی جاتی ہے، ہر حالت میں اس کو نبھایا جاتا ہے، آخر تک اپنے وعدے کو نبھانے کا نام عشق ہے۔ یہ عشق تھوڑی ہے جو 500 روپے کے ہوٹل کے کمرے میں جا کے 15 منٹ بعد ختم ہو جائے۔ اس کو عشق تھوڑی کہتے ہیں کہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو سرے بازار آواز مار کے پوچھے کیا تم نے میری والنٹین بننا ہے کہ نہیں بننا۔ عشق کے تو آداب سکھائے گئے ہیں، اور دنیا میں ایسی کون سی قوم ہے جو غیرت مند نہیں ہے؟ اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سارے ہی غیرت مند ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ سرے بازار کوئی بدتمیزی کرے؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں سلیقہ سکھایا کس نے؟ علامہ اقبال نے کہا نا کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ فرمایا تجھ سے گلہ ہے، یورپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے۔ وہ غلامی کے لیے تو تیار ہوا ہے۔ کون سا ایسا مرد ہے جن لوگوں کو بہت شوق ہے کہ گلاب کے پھول کسی کی بیٹی کو دیے جائیں، وہ کھڑے ہو کے کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے، کسی نے اس کو پھول دینا ہو تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ؟ کیا کوئی باپ، کوئی بھائی یہ غیرت گوارا کرتا ہے کہ اس کی نوجوان بیٹی کو کوئی پھول پکڑائے؟ کیا کوئی بیٹی بھی، کوئی لڑکی بھی یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کے نوجوان بھائی کو کوئی عورت جو ہے وہ آ کر کے سرے بازار بدماشی کی دعوت دے دے؟ غیرت ہر انسان میں موجود ہے، دولت نے ہماری آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے۔ دولت نے آپ کی آنکھوں پر گناہ کا پردہ ڈال دیا ہے۔ بات اگر عشق کی ہوتی، عشق تو لیلا اور مجنوں نے بھی کیا، لیکن لیلا اور مجنوں گھر سے بھاگے نہیں۔ عشق شیری اور فرہاد نے بھی کیا، لیکن انہوں نے زنا نہیں کیا۔ عشق ہیر اور رانجھا نے بھی کیا، لیکن حرام کی اولاد پیدا نہیں کی۔ عشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے کسی کے ساتھ عیاشی کی جائے۔ عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ ہو جائے، پھر زندگی ختم ہو جائے، موت آ جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن بندہ اپنے وعدے کے اوپر زندگی کے آخری سانس تک غیرت کے ساتھ ٹکا رہے اور کہے کہ ہاں میں فخر کے ساتھ کہ ہم دونوں میاں اور بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اس کو عشق کی انتہا کہتے ہیں۔ جن کا عشق چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کا نام عیاشی اور بدماشی ہے، اس کو عشق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔
کرتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے عشق۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عشق کیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر جن کاموں کے لیے رسول اللہ نے کہا کرو ان کو آخر تک نبھایا، اور جن کو کہا نہ کرو اور ان کو نہ کرنے کی وجہ سے بھی پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کی کبھی پیروی سے نعوذ باللہ انکار نہیں کیا ہے۔ تاریخ تو اٹھائیں، عشق کہتے کس کو ہیں؟ عاشق ہوتے کیسے ہیں بھائی؟ عاشق ہونے کے لیے کوئی بڑے ہوٹل کا کمرے کی ضرورت نہیں ہے، عاشق بننے کے لیے کوئی بہترین کپڑوں کی، بہترین تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں ایمانداری کا ہونا اپنے ساتھی کے لیے جس میں کھوٹ نہ ہو، جس میں کھوٹ نہ ہو بالکل بھی۔ محبت جو ہے وہ اپنے سلوک سکھاتی ہے۔ جو 5 منٹ کے عاشق ہیں ان کو تو یہی پتہ نہیں محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت وہ ہے جس میں لین دین ہو جائے، ادھر سے بھی محبت ہو ادھر سے بھی محبت ہو، اور پھر عشق اس کو کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے لیے ساری زندگی تڑپتا ہے، عاشق اپنے محبوب کو روزانہ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، اور محبوب کی جلدی زیارت نہیں ہوتی اور زندگی اسی میں گزار دیتا ہے کہ کبھی تو کوئی وقت آئے گا جب میں اپنے محبوب کی زیارت کو پہنچوں گا۔ عاشقوں کا درجہ محبت کرنے والوں سے بھی اللہ نے بلند رکھا ہے، کیونکہ جو بندہ عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں مطلب نہیں ہوتا، وہ عشق کے بدلے کوئی چیز نہیں مانگتا، وہ عشق کے بدلے اپنے جسم کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ عشق کے بدلے پیسے نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے عزت نہیں چاہتا، وہ عشق کے بدلے اقتدار نہیں چاہتا۔ اچھا آپ نے کیا سوچا محبت کرنا آسان کام ہے؟ ارے نہ، محبت کرنا بہادروں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے جی محبت کرنا؟ بہادر لوگوں کا کام ہے۔ بزدل آدمی محبت تھوڑی کر سکتا ہے، وہ تو آج کسی کا وفادار ہے کل کسی اور کا وفادار ہے، آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے، آج اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے کل کو اس کی پیٹھ کے پیچھے اپنے مفاد کے لیے برائی کر رہا ہے۔ اور محبت کرنا کوئی بزدلوں کا کام تھوڑی ہے، محبت تو بہادر لوگ کرتے ہیں، محبت تو ہمت والے لوگ کرتے ہیں، محبت تو جرات والے لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط دل دیا ہوتا ہے، جن کے اندر طاقتور دل ہوتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت تھوڑی ہے جس کو تم محبت سمجھ رہے ہو۔ محبت کسی سے ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن محبت میں وفاداری کا نہ ہونا گناہ ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے عیاشی کرنے کا نام محبت نہیں ہوتا۔ اگر محبت کا وعدہ ہو جائے زندگی کے آخری ساتھ تک اپنے محبوب کا ساتھ دینا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے اپنے عشق کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنے دین کے ساتھ بھی محبت کی شرط باندھی۔ صحیح بخاری میں فرمایا سن لو مسلمانوں، سچا مسلمان وہی ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو اپنی اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا بیوی بچوں سے زیادہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اپنے مال سے زیادہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اپنی جان سے زیادہ۔ جو محمد سے پیار کرتا ہے بس وہی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو درس محبت کی دیا، نبی علیہ السلام نے جس قوم کو آداب سکھائے ہوں، عشق کرنے کے، محبت کرنے کے، وہ عیاشی میں پڑ جائیں، وہ بدماشی میں پڑ جائیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلام دعا نہ رکھتے ہوں، وہ غریب کے ساتھ محبت سے بات نہ کرتے ہوں، وہ ظالم سے محبت کا اظہار کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ وہ والے عاشق نہیں ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تو ڈپلیکیٹ عاشق ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چھڑا۔ کیونکہ بندہ جب محبت نبھاتا ہے تب تو وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ کیس نے لیلا کے ساتھ ایک محبت دنیاوی کی، آج تک لوگ اس کو مجنوں کا نام لے کے یاد کر رہے ہیں۔
پتہ ہی نہیں کسی کو کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا تھا، کس گاؤں میں رہتا تھا، پتہ ہی نہیں، لیکن محبت کیونکہ پوری طاقت کے ساتھ نبھائی، کیونکہ محبت میں کبھی لیلا سے بے وفائی نہیں کی، کیونکہ محبت میں زنا نہیں کیا، کیونکہ محبت میں عیاشی نہیں کی، کیونکہ محبت میں بے وفائی نہیں کی، اس لیے اب قیامت تک اس کا نام جو ہے محبت کرنے والوں کی فہرست کے اندر جڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنے رب سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بار بار کہتا ہے ما غرک بربک الکریم۔ یہ جو لفظ ہے انگریزی کا، یہ لفظ جو قرآن پاک میں سب سے پہلے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے، کن کو اللہ نے پیارا کہا پتہ ہے؟ پیر صاحب کو نہیں، مولانا صاحب کو نہیں، کسی شاہ امام کو نہیں، کسی شیخ الحدیث کو نہیں، کسی مجدد وقت کو نہیں، کسی بہت بڑے سرمایہ دار کو نہیں۔ اللہ نے قرآن میں عشق کا اظہار کن سے کیا؟ کن سے؟ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا۔ آپ محبت اس سے کرنا چاہتے ہو جس کے پاس دولت ہے، جس کی شکل خوبصورت ہے، جو بولتا اچھا ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کی سواری اچھی ہے، جو کوئی نشہ نہیں کرتا۔ میرے رب کا کام دیکھو، وہ سب سے نرالی بات کرتے ہیں، فرمایا ما غرک بربک الکریم، اور فرمایا میں تو ان سے محبت کی بات کر رہا ہوں جو شراب کے نشے میں دھت ہو گئے، جنہوں نے زنا کر کے غلطیاں کی، جن سے چوری ہو گئی، جن سے ڈاکہ لگ گیا، جو بدگمانیاں کرتے رہے، جو غیبتیں کرتے رہے، جو چغلیاں کرتے رہے۔ اللہ ان گنہگاروں کو بلا رہے ہیں کہ او میرے پیارے بندے، تجھے کس بات نے مجھ سے غافل کر رکھا ہے؟ تو میری طرف آ تو صحیح، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو توبہ کرنے کے لیے تیار تو ہو جا۔ ورنہ تو ماں باپ بھی ایک دفعہ تنگ ہو جاتے ہیں بچے سے، کہتے ہیں بے دخل کر دو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ہی کی یہ محبت ہے جو اپنے بندوں سے رب کبھی بدظن نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، اظہار کرتے ہیں بار بار آؤ تو صحیح، واپس پلٹو تو صحیح۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، متعدد حدیثیں موجود ہیں، پھر محبت کی بات کرتے ہیں، فرمایا جس میں نرمی نہیں ہے وہ کل خیر سے محروم ہو گیا، کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں چند باتیں یہ دیکھنی ہیں۔ میں مانتا ہوں جن مسائل پہ آپ صبح شام دوپہر گفتگو کر رہے ہیں، کبھی اطمینان سے یہ بھی سوچا کہ ان سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، یا صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے کام آ رہا ہے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں محبت بانٹو، آپ کہہ رہے ہیں نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک ادب کرتے ہیں، اس حد تک اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اس حد تک نثار کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایک صحابی ہیں، ایک مسجد نہیں بنی، معاذ بن جبل وہاں امام ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی پیچھے سے آئے، نیت باندھی، معاذ قرآن میں پڑھنے لگے، لطف آنے لگا، پڑھتے ہی چلے گئے۔ اب یہ جو پیچھے آیا تھا کھیت سے کام کر کے آیا تھا، پریشان حال تھا، لیکن نماز کی جماعت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، جماعت کی نماز نیت باندھ لی۔ جب دیکھا کہ معاذ تو لمبی نماز پڑھانے لگے، بہت لمبی ہوگی تو نیت توڑی، اپنی نماز پڑھی۔ صبح کو فجر میں رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ رات معاذ کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی اتنی لمبی پڑھائی، اتنی لمبی پڑھائی، میری ٹانگیں دکھ گئی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے معاذ کو بلایا اور ڈانٹا۔ آپ نے کیا سوچا کیا کہا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، فرمایا معاذ میں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں تو توڑ رہا ہے۔
इतनी नमाज पढ़ाओ हल्की फुल्की कि किसी को तकलीफ ना हो, जिसको लंबी पढ़नी है, ज्यादा कुरान पढ़ना है, वो अपनी नफली पढ़ता रहे, क्योंकि अपने महबूब को, अल्लाह के बंदों से, रसूलुल्लाह को अल्लाह के बंदों से प्यार है। वो तो इबादत में भी अपनी उम्मत को तकलीफ नहीं देना चाहते। आपने तो बस सोचा कि बस व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को स्टिकर मोहब्बत के भेजते रहो, बस हो गई मोहब्बत। नहीं नहीं नहीं, जिनका दिल वफादार नहीं है वो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।